شمع روشن کے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، تمام انبیاء علیہ السلام کو بکریاں کیوں چراتے تھے؟ انبیاء علیہ السلام کو بکریاں چرانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں اور گھر میں بھی بکریاں رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اس حکم کی اصل وجہ کیا ہے؟ گھر میں بکری پالنے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، اور آج ہم آپ کو بکریوں اور انبیاء علیہ السلام کی سنت اور محبت کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے، مگر اس سے پہلے ہمارے چینل شمع روشن کو سبسکرائب کریں، اور یہاں آپ کو دینی معلومات پر بہت سی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، بخاری شریف میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ہیں تمام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی؟ فرمایا، ہاں میں بھی۔ اہل مکہ کی بکریاں کچھ اجرت پر چرایا کرتا تھا۔ ناظرین، علماء کے انبیاء کرام کی بکریاں چرانے کی کچھ وجوہات بیان کی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مرحلہ سے ان کے اندر کچھ اوصاف پیدا کی جو ایک نبی میں ہونی چاہیے۔ نبی نے قوم کی قیادت کرنی ہوتی ہے، لوگ مختلف راستوں پر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا اور سیدھے راستے پر چلانا مشکل کام ہے جو بلا شبہ بغیر ٹریننگ کے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے اپنے نبیوں کی یہ ٹریننگ اور تربیت بکریاں چرا کر ان کے اندر قیادت اور لیڈ کرنے کی صلاحیت پیدا کی۔ بکریوں کا ریوڑ ایسا ہوتا ہے جس میں بکریاں ادھر ادھر بھاگ رہی ہوتی ہیں، ان کو کنٹرول کرنا اور سیدھے راستے پر لے کر چلنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو ہر نبی میں ہونی چاہیے وہ صبر اور امت کا غم ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے تھے۔ واضح رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک دوسرے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں۔ ایک دن آپ بکریاں چرا رہے تھے کہ ایک بکری بھاگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکری کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، مگر بکری بھاگتی ہوئی غائب ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں میں بکری کے پیچھے بھاگنے اور اس کو ڈھونڈنے کی وجہ سے آبلے پڑ گئے۔ بالآخر آپ نے اس بکری کو دیکھ لیا اور پکڑ لیا۔ انہوں نے جب بکری کو پکڑا تو بجائے بکری کو مارنے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس بکری کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تجھے مجھ پر رحم نہیں آیا تو اپنے آپ پر ہی رحم کھاتی، اگر تجھے میرے پاؤں پر رحم نہیں آیا تو اپنے آپ پر رحم کھاتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ نبوت کے لیے یہ موسیٰ علیہ السلام ہی موضوع ہے، کیونکہ امت کا غم کھانے اور ان کی طرف سے ایذا اور تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے جس حوصلے اور دل و جگر کی ضرورت ہے وہ ان میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی آزمائش کے لیے ان کو بکریاں چرانے کا حکم دیا، اور اللہ کے حکم کے مطابق تمام انبیاء نے گلہ بانی کی۔ قیادت اور لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کام ہر نبی سے پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ کے مطابق کروایا۔ پھر زمانے کے ساتھ ساتھ یہ علم ترقی کرتے کرتے آج سوشل سائنس کے نام سے یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے۔ مغربی ممالک یورپ اور امریکہ کے اکثر لوگ اپنے بچوں کو پہلی ترجیح کے طور پر سوشل سائنس بھی پڑھاتے ہیں تاکہ ہمارے بچے دنیا کی قیادت کر سکیں، اور اسی سوشل سائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کو بکریاں چرانے کا حکم دیا۔ ناظرین، حضور تاجدار عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق نبوت سے قبل تمام انبیاء علیہ السلام نے بکریاں چرائیں۔ اس کی حکمت یہی ہے کہ اس سے تمام انبیاء کا صبر و وقار ظاہر ہو جائے کہ یہ بکریوں کی چرواہی صبر و تحمل کی عادت پیدا کرتی ہے کہ یہ بکریاں اکثر مختلف جانب بکھر جاتی ہیں، ان کے جمع رکھنے اور نگرانی کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس کام کے لیے انسان میں صبر و برداشت ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام بھی گلہ بانی کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی اولاد یعنی تمام بیٹوں کو بھی گلہ بانی پر لگایا، اور حضرت یوسف نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بچپن میں گلہ بانی کی۔ حضرت یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریوں کو چروانے گئے۔ جب انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا،
اس وقت وہ بکریاں ہی چرا رہے تھے۔ اسی طرح خاتم النبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چروانے اور گھر میں بکریاں پالنے کا حکم دیا۔ ایک حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی سے فرماتے ہیں، اے ام ہانی، گھر میں بکریاں اور بھیڑیاں رکھو، یہ باعث برکت ہے۔ بکری گھر میں رکھنے کی برکت فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں سے محبت فرمائی اور ان سے اپنی امت کا دکھ بانٹا۔ حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں بکریاں پالو، اس سے برکت ہوتی ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گھر میں بکری کا ہونا محتاجی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اقتصادی لحاظ سے ایک مثل مشہور ہے کہ بکری غریب کی گائے کہلاتی ہے، کیونکہ جو لوگ گائے یا بھینس پالنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ گھریلو ضروریات کو پوری کرنے کے لیے بکریاں پال لیتے ہیں۔ عام طور پر بکری کے دودھ میں چکنائی نسبتاً کم ہوتی ہے، اس لیے یہ بچوں کی نشو و نما، مریضوں کی بحالی صحت کے لیے انتہائی موزوں ہوتا ہے۔ چونکہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بکری کا دودھ بھی استعمال کیا اور گوشت بھی تناول فرمایا، اس لیے اس کے دودھ میں بھی شفا ہے اور اس کے گوشت میں بھی لذت اور شفا۔ ناظرین، انبیاء کرام کے بکریاں چروانے کے حوالے سے انتہائی اہم بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی نے بکریاں چرائیں۔ صحابہ نے پوچھا، کیا آپ نے بھی؟ فرمایا، ہاں میں نے بھی، یعنی اللہ نے تمام انبیاء کو بکریاں چرانے کا حکم دیا۔ پھر قادیان کا لعنتی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کا بکریوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہاں تک یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کا نبوت سے بھی قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ جھوٹا، مکار اور فریبی انسان تھا، اور اگر وہ نبی ہوتا تو وہ بھی بکریاں چراتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک ہفتہ بھی بکریاں چرانا ثابت نہیں، چاہے جائے کا زیادہ عرصہ، لہٰذا یہاں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانیہ کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں، اور نبی آخر الزماں خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ آئے گا۔